اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ محترم و معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کی دوسری کڑی ہے، اور اس سے قبل آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا گیا کہ زمانہ غیبت امام میں ہماری عظیم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی امام زمانہ کی معرفت کی دعوت دیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی مشہور و معروف حدیث میں، کہ جسے شیعہ سنی سب قبول کرتے ہیں، ہمیں امام زمانہ کی معرفت کی طرف دعوت دی تھی، اور جو شخص امام زمانہ کی معرفت حاصل کیے بنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اسے پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانے، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، انہیں نہ پہچانے، فقد مات میتۃ جاہلیہ، تو ایسے شخص کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے لیے چھٹے امام کی حدیث نے بڑھ کر سہارا دیا کہ جب راوی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا، نبی کی اس حدیث میں جاہلیت سے مراد کیا کفر کی موت ہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہاں کفر کی موت مراد نہیں ہے، بلکہ ضلالت اور گمراہی کی موت مراد ہے۔ تو اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت ضلالت و گمراہی کی موت نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ مگر جب ہم زمانے کے امام کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ایک بڑا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے امام کی معرفت حاصل کر لی ہے، یعنی معرفت امام حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، جہاں تک امام کی کما حقہ معرفت ہے، کمال معرفت ہے، تو اس معرفت کے حاصل کرنے سے تو ہم قاصر ہیں۔ انسان کما حقہ کمال معرفت امام کی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تمہیں نہیں پہچانا، تمہاری کما حقہ معرفت حاصل نہیں کی سوائے اللہ کے اور میرے۔ اس کے علاوہ آٹھویں امام رضا علیہ السلام اپنی مشہور ترین حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ منزل لذی یعرف قدرہ، کون ہے کہ جو امام کی کما حقہ معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ ہیہات ہیہات ذلت العقول، ہرگز نہیں، عقلیں قاصر ہیں امام کی کما حقہ معرفت حاصل کرنے سے۔ تو عزیزوں، جہاں تک کمال معرفت کی بات ہے امام کی، جہاں تک کما حقہ معرفت کی بات ہے، تو ہم امام کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، امام کی معرفت کی جو ادنا مرحلہ ہے، امام کی معرفت کے جو کم ترین مرحلہ ہے، وہ ہم ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اس کے لیے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحر الانوار کے جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 407 میں چھٹے امام سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں امام نے معرفت کا ادنا ترین درجہ کیا ہے، اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ اور دیکھیں، یہ معرفت اتنی اہم شے ہے کہ ایسا نہیں کہ فقط امام زمانہ کی معرفت نہیں، بلکہ بقیہ ائمہ معصومین کی معرفت کی طرف بھی ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ زیارت کے باب میں جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، آپ ان حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تو وہاں پر جو ثواب ذکر کیا گیا ہے، وہ ثواب ان لوگوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جو عارفاً بحق ہی امام کی زیارت کرتے ہیں۔ چنانچہ پانچویں امام حسین کی زیارت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبر الحسین عارفاً بحق ہی کتبہ اللہ فی علیین، کہ جو شخص امام حسین کی قبر کی زیارت اس حال میں کرتا ہے کہ وہ آپ کی حق کے معرفت رکھتا ہو، آپ کی حق کو پہچانتا ہو، تو امام فرماتے ہیں خداوند عالم ایسے شخص کو اعلیٰ علیین میں ایسے شخص کا شمار کرے گا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبر الحسین یوم عاشوراء عارفاً بحقہ کانا کمن زار اللہ فوق عرشہ، اگر کوئی شخص عاشوراء کے دن امام حسین کی قبر کی زیارت عارفاً بحق ہی کرتا ہے، تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص ویسے ہی ہے کہ گویا اس نے عرش پر خداوند عالم کی زیارت کی ہے۔
تو اس کے علاوہ جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کی عظمت و فضیلت کو ہم کب درک کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم عارفاً بحق ہی زیارت معصومین کریں، زیارت ائمہ کریں۔ تو عزیزان گرامی، اب دیکھیے کہ امام زمانہ کی معرفت کی طرف ہو یا زیارت کے باب میں جو معرفت عارفاً بحق ہی کہہ کر ہمیں بلایا گیا ہو، سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو معرفت کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے، کما حق معرفت تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو احادیث میں ہمیں عارفاً بحق ہی معرفت کی دعوت دی گئی ہے، اس معرفت سے کیا مراد ہے؟ تو بس اس کے لیے علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں اس حدیث کو نقل کیا چھٹے امام سے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ادنا معرفت الامام، امام کی معرفت کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ انہو عدل النبی الا درجۃ النبوہ۔ امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ امام کی معرفت کا ادنا ترین درجہ، کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ امام نبی کے برابر ہے، جو فضیلتیں نبی کے لیے ہیں وہ تمام تر فضیلتیں امام کے لیے سوائے درجہ نبوت کے، سوائے نبوت کے، یعنی امام نبی نہیں ہوتا، مگر اس کے علاوہ وہ تمام تر عظمت و فضیلت کہ جو نبی کے لیے ثابت ہے وہ امام کے لیے بھی ثابت ہے، اس کا عقیدہ انسان رکھے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، امام اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اور انسان اس بات کا بھی عقیدہ رکھے کہ وَأَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ، انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ امام کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، امام کی اطاعت میں رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ جس کا رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، امام فرماتے ہیں وَالتَّسْلِيمُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَالرَّدُّ إِلَيْهِ، کہ اپنی زندگی کے تمام امور کی بازگشت کیا ہے؟ وہ امام ہی کی ذات کی طرف کرے۔ یعنی انسان اپنے امور میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ امام کی بارگاہ سے امام ہی کو اپنا وسیلہ بنائے اور اس کے ذریعے سے انسان اپنی مشکلات کا حل امام سے طلب فرمائے۔ اس کے بعد چوتھا عقیدہ کہ جو انسان کو رکھنا معرفت کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں وَيَعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ بعد رسول اللہ علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی الی آخرہ، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام حضرت حجت ابن حسن العسکری علیہ السلام کی ذات تک پہنچتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر انسان ان چار عقیدوں کو رکھتا ہے، میں پھر سے ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، وہ چار چیزیں کیا ہے کہ وہ تمام فضیلتیں جو نبی کی ہیں وہ امام کی ہیں سوائے نبوت کے۔ دوسری بات کہ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ تیسری چیز، اپنی زندگی کے تمام امور کی بازگشت امام کی طرف رکھے۔ چوتھا عقیدہ یہ کہ جو امام کا نسب مشہور ہے، مشہور ترین نسب ہے، ان مشہور ترین نسب کا انسان اگر علم رکھتا ہے، اس کو جانتا ہے، اگر یہ چار چیزیں انسان ان چار چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے امام کی جو ادنا ترین معرفت ہے کہ جس کی طرف روایتوں میں بلایا گیا ہے، انسان نے وہ معرفت حاصل کر لی ہے۔ اب ہمیں کیسی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ معصومین کے حوالے سے اس طریقے کا عقیدہ ضرور رکھیں۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب سلمان ہیں کہ عالم یہ ہے کہ روز مسجد میں امیر المومنین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور امیر المومنین کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، کسب فیض کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سلمان ہم سے پہلے روزانہ مسجد میں آ جاتے ہیں اور امیر المومنین کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں، تو لوگوں نے ایک مرتبہ یہ پلاننگ کی، یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل سلمان کے آنے سے پہلے صبح ہم امیر المومنین کے بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور امیر المومنین کے علوم سے کسب فیض کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اگلے دن یہ سوچا کہ آج ہم صبح ہی امیر المومنین کے بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ آج سلمان پر سبقت کر لے جائیں اور امیر المومنین کی بارگاہ میں جناب سلمان سے پہلے پہنچ جائیں۔ چنانچہ جب لوگ امیر المومنین کی بارگاہ میں یہ سوچ کر نکلے کہ آج ہم صبح جلدی پہنچ جائیں گے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ آج جناب سلمان کے قدم کے نشان نہیں ہیں، فقط امیر المومنین کے قدم کے نشان ہیں۔ تو اس قدم کے نشان کو دیکھ کر لوگ مسرور ہوئے، خوش ہوئے کہ کم از کم آج تو ہم سلمان پر سبقت لے گئے۔ اب جب مسجد میں داخل ہوئے تو روز جو منظر دیکھتے تھے آج بھی بالکل ہو بہو ویسا ہی منظر دیکھا کہ امیر المومنین تشریف فرما ہیں اور جناب سلمان امیر المومنین کے علوم سے استفادہ کر رہے ہیں، کسب فیض کر رہے ہیں۔ جب جناب سلمان کو اس عالم میں لوگوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ سوال کیا،
انزلت من السماء ام خرجت من الارض، اے سلمان یہ تو بتاؤ آج کیا آسمان سے نازل ہوئے ہو یا زمین سے خارج ہوئے ہو؟ آج تو ہم نے تمہارے قدم کے نشان بھی راستے میں نہیں پائے، آج کیسے تم مسجد میں پہنچ گئے؟ تو جناب سلمان نے عرض کی کہ آج جب میں مسجد آ رہا تھا تو میں نے امیر المومنین کے قدم کے نشان کو دیکھا، تو میں نے یہ سوچا کہ آج مسجد تو جاتا ہوں مگر اپنے قدم پر چل کے نہیں، بلکہ امیر المومنین نے جہاں جہاں قدم رکھے ہیں امیر المومنین کے قدم کے نشان پر ہی اپنے قدم کو رکھ کر میں مسجد چلا آیا، اس عقیدے کے ساتھ کہ علی کبھی کہیں قدم نہیں رکھتے مگر یہ کہ حکمت و علم سے وہ قدم خالی نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں معرفت امام رکھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ معصومین کی معرفت اس درجے کی رکھیں کہ ہم ہر مرحلے میں ائمہ معصومین کی ذات کو اپنے لیے واجب الاطاعت سمجھیں اور ان کی ہی اطاعت کو اللہ و رسول کی اطاعت سمجھیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی معرفت حاصل کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔